اس مہینے میں انہی چیزوں کے ساتھ ہماری گناہوں سے نفرت کی تربیت، جس طرح نیکی کی طرف رغبت کی تربیت ہے، اسی طرح گناہوں سے نفرت کی بھی تربیت ہے، گناہوں سے دوری کی بھی ہماری تربیت کی جا رہی ہے۔ جب ہمیں یہ کہا گیا اے برائی کو چاہنے والے، اے برائی کے دل دادا، اقصر، باز آ جا، برائیوں سے رک جا۔ اور ایک حدیث میں ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1903، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس نے جھوٹی بات کو ترک نہ کیا، جھوٹی بات، روزہ رکھا اور جھوٹ بولتا رہا، خیانت کرتا رہا، فراڈ کرتا رہا، دھوکہ دہی کرتا رہا، لوگوں سے جھوٹ بولتا رہا، جس نے جھوٹی بات کو ترک نہ کیا، فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، اللہ تعالیٰ کو تمہارے بھوکا اور پیاسا رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں بھوکا اور پیاسا رکھ کے کیا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غلہ بچاتا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اگر تم نے جھوٹ بھی بولنا ہے، اگر تم نے فراڈ بھی کرنا ہے، اگر تم نے خیانت بھی کرنی ہے، اگر تم نے دھوکہ بھی کرنا ہے، آنکھوں کا زنا کرنا ہے، ہاتھوں سے ظلم و زیادتی کرنی ہے، دوسروں کا نقصان کرنا ہے، تو پھر بھوکے اور پیاسے رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری یہ تربیت کی جا رہی ہے، اس حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے، ہماری یہ تربیت کی جا رہی ہے کہ روزے کا اصل ثواب اگر ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، کہ جو کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کی جزا دوں گا، اس کا کاؤنٹ کر کے نہیں بتایا، تو یہ اسی وقت ملے گا جب ہم نے اس پورے اخلاص کے ساتھ اور پوری جو ہے وہ تندہی سے ہم نے اس روزے کے اندر برائیوں سے نفرت کی ہوگی، اور یہ سارے برے کاموں سے بچ کے ہم نے اچھے طریقے سے اپنے آپ کو اس جو ہے وہ روزے کو رکھا ہوا ہوگا، تب ہی جا کر ہم اس کا اصل ثواب حاصل کر پائیں گے۔ اور پھر یہ روزہ ہمیں ایک ذمہ دار شخص بھی بنانا چاہتا ہے، ذمہ دار شخص بنانے کی تربیت کی جاتی ہے۔ دیکھو، ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک ہماری جو ہے وہ رسپانسبلٹی فکس کر دی گئی کہ طلوع فجر کے بعد نہیں، غروب آفتاب تک، اور پھر نمازوں کے اوقات مقرر، روزے کے اوقات مقرر۔ ہمیں ایک رسپانسبل شخص بنایا جا رہا ہے کہ تم نے کوتاہی نہیں کرنی، تم نے با جماعت نماز ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے، تم نے ظہر کے وقت، فجر کے وقت صبح کھانا کھا کے سو نہیں جانا بلکہ مسجد میں آنا ہے، ظہر کے وقت تم نے نماز کو باجماعت ادا کرنا ہے، عصر کے وقت، مغرب کے وقت، عشاء کے وقت۔ یہ ہماری ساری تربیت کی جا رہی ہے۔ جب ہم یہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ہم ایک رسپانسبل شخص بن جاتے ہیں۔ عبادات کو بر وقت کرنا، یہی تو رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ ہم نے اپنی ذمہ داری کو آسان طریقے سے نبھا دیا ہے۔ تو اپنی ذمہ داری کو آسان طریقے سے نبھانے کی ہماری تربیت کی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہماری تربیت کیا ہوگی کہ ہم نے اپنے باقی امور میں، جس میں ہم ایک باپ کے روپ میں ہوتے ہیں یا بھائی کے روپ میں ہوتے ہیں یا ہم بیٹے کے جو ہے وہ روپ میں ہوتے ہیں، یا اس کے علاوہ جس پیشے سے بھی ہم منسلک ہیں، ہمارا کوئی بھی روپ ہے، ہم نے اس میں بھی اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا ہے۔ یہ روزہ ہماری تربیت کرتا ہے، یہ روزے ہماری تربیت کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے ایک باپ کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریوں کو اچھے طریقے سے نبھانا ہے، بیٹے کی حیثیت سے اچھے طریقے سے نبھانا ہے، بھائی ہیں تو اس حیثیت سے، اسی طرح ماں بہن اور بیٹی کی حیثیت سے ہم نے اپنی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے نبھانا ہے۔ یہ روزہ ہماری عبادات کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہماری اس جو ہے وہ روزوں کے اندر ہماری جو ہے وہ تربیت کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ باقی فرائض اپنے اچھے طریقے سے سر انجام دینے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ یہ روزہ ہمیں اپنی خواہشات نفس پر کنٹرول کرنا سکھاتا ہے۔ یہ روزہ صبر اور برداشت پیدا کرتا ہے ہمارے اندر۔ جب ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے، ہمیں بھوک لگتی ہے، بلکہ روزوں میں پیاس زیادہ لگتی ہے، جب ہمیں پیاس لگی ہوتی ہے اور ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ اب کوئی نہیں دیکھ رہا، میں اگر پانی پی لوں گا تو کوئی بھی نہیں گھر میں ہے، میں اکیلا بیٹھا ہوا ہوں، میں اگر پانی پی بھی لوں تو کون کوئی دیکھ رہا ہے، لیکن آپ نہیں پیتے، کیوں؟ کہ میرا روزہ ہے، آپ نے اللہ کے خوف سے، اللہ کی رضا کی خاطر اس جو ہے وہ روزے کو رکھا ہوا ہے۔ جب ہم اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کے خوف کی خاطر یہ کام نہیں کرتے ہیں، بھوک اپنی برداشت کرتے ہیں، ہم اپنی پیاس کو برداشت کرتے ہیں، تو ہمارے اندر ضبط نفس پیدا ہوتا ہے، ہمارے اندر صبر و برداشت کی صفات پیدا ہوتی ہیں۔ پھر ہم اپنی جو ہے وہ دنیا کے باقی معاملات کے اندر بھی ہمارے اندر ہمیں اپنے نفس پر کنٹرول کرنا آ جاتا ہے، ہمیں اپنے نفس پر کنٹرول کرنا آ جاتا ہے، ہم ایسے خواہ مخواہ نہیں بولتے ہیں، اور یہی روزہ ہماری تربیت کرتا ہے۔ خواہشات کو ہم نے لگام دینی ہے، یہ روزہ بتاتا ہے، خواہشات نفس کو کنٹرول کرنا ہے اور ضبط نفس پیدا کرتا ہے یہی روزہ۔ اور پھر ہمیں اپنی زبان پر کنٹرول کرنا اس روزے کے اندر خاص طور پہ کہا جاتا ہے کہ جب تم نے روزہ رکھا ہوا ہے تو لغو باتیں نہیں کرنی، فضول باتیں نہیں کرنی، بے حیائی والی باتیں نہیں کرنی ہے۔ اور اگر کوئی تجھے گالی دیتا ہے، کوئی آپ کو برا بھلا کہتا ہے، تو آپ نے آگے اس کے ساتھ لڑنا جھگڑنا نہیں ہے، اسی طرح گالی گلوچ نہیں کرنا شروع کر دینا، بلکہ اپنی انانیت کی خاطر
اپنی خود پسندی کی خاطر اس کی باتوں کو صبر اور برداشت کے ساتھ آپ نے صبر و تحمل سے کام لینا ہے اور اس کی باتوں کا ان کی گالیوں کا جواب نہیں دینا ہے، بلکہ آپ نے کہنا ہے کہ میں روزے دار ہوں، نہ بھی کہیں تو ہمیں پتا ہے کہ میں روزے دار ہوں، لہٰذا میں اس کی گالی کا جواب گالی سے نہیں دوں گا، اس کے برے رویے کا بدلہ میں برے رویے سے نہیں دوں گا، اس کی برائیوں کا بدلہ میں برائیوں سے نہیں دوں گا، اس کی خیانت کا بدلہ میں خیانت سے نہیں دوں گا، اس کے جھوٹ کا بدلہ میں جھوٹ سے نہیں دوں گا، اس نے جو کچھ بھی ظلم و زیادتی کی ہے، میں روزے دار ہوں، میرے اللہ نے مجھے منع فرما دیا ہے، میرے پیارے نبی نے مجھے اس سے منع فرما دیا ہے، لہٰذا میں یہ کام نہیں کروں گا، میں روزے دار ہوں، روزے کی حالت میں ان کی پاسداری کروں گا، اور جب میں ان باتوں کی پاسداری کر رہا ہوں گا تو تب ہی جا کر تو میں اس کا حقدار قرار پاؤں گا کہ روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کی جزا دوں گا، تب ہی جا کر تو وہ اجر و ثواب ہمیں مل پائے گا کہ روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ باقی اعمال کے بارے میں کہا گیا کہ 10 گنا سے لے کر ہماری نیت کے مطابق 700 گنا تک کسی بھی ایک نیکی کا ثواب ملتا ہے، 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک۔ روزے کے بارے میں خاص طور پہ کہہ دیا کہ کاؤنٹ لیس، جس نے میرے لیے روزہ رکھا ہے بتایا ہی نہیں کہ اتنا ثواب ہے، اتنا اجر، بتایا کہ روزہ اس نے میرے لیے رکھا، اب میں جانوں اور وہ جانے، اس کی جزا میں دوں گا، یعنی اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اجر و ثواب ہمارے کھاتے میں ڈال دیں گے جب ہم اس کی رضا کے لیے روزہ رکھیں گے۔